زہرا المنان الظاہر لكل شيء بالبينة والبرهان والباطن لكل شيء بالإحاطة والسلطان والمتكلم بلا جوارح في التوراة والإنجيل والزبر والفرقان والصلاة والسلام على من أنزل عليه القرآن النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني البطحي الأبطحي الطهامي الدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأضاليل معلن الحق بالحق أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انا وعلی من نور واحد. ایک صلوات پڑھیں. الفاظ رسول کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جا رہا ہے جس میں ارشاد اقدس رسالت ہے کہ میں اور علی دونوں ایک نور سے ہیں. یہ وہ نور ہے جو اول نور ہے، اول مخلوق ہے، اول ایجاد ہے، اول موجود ہے، اول تخلیق خلاق ہے. اس کو خلق کیا اللہ نے اپنے لیے، یہ خلق ہوئے اللہ کے لیے. یہ تھا اور اللہ تھا اور کچھ نہ تھا، کوئی شے نہ تھی، کوئی وجود نہ تھا، کوئی عدم نہ تھا، کوئی وقت نہ تھا، کوئی زمانہ نہ تھا، کوئی عہد نہ تھا، کوئی صبح نہ تھی، کوئی دوپہر نہ تھی، کوئی عصر نہ تھا، کوئی شام نہ تھی، کوئی رات نہ تھی، کوئی ڈھلتی ہوئی رات نہ تھی. نہ نیند کا سوال تھا، نہ بیداری کا مسئلہ تھا، نہ جسم تھا، نہ بھوک تھی، نہ پیاس تھی، نہ زندگی کے وہ مسائل تھے کہ جو آج زندگی میں ہیں. نہ گھر تھے، نہ آبادیاں تھیں، نہ درخت تھے، نہ شجر تھے، نہ جنگل تھے، نہ وحشت زدہ جانور تھے، نہ دہشت زدہ انسان تھے، نہ گھبرانے والے لوگ تھے، نہ گھبرائے ہوئے لوگ تھے. کچھ تھا ہی نہیں. ایک سناٹا سا سناٹا، ایک تنہائی سی تنہائی. خالق کو مخلوق، مخلوق کو خالق چاہ رہے تھے ایک دوسرے کو. خالق نے کمال قدرت کے ساتھ چاہا، مخلوق نے کمال عبدیت کے ساتھ چاہا. یہ محبتوں کا وہ رشتہ ہے جسے لفظوں میں نہ کہا جا سکتا ہے نہ سمجھا جا سکتا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں محبت کا تعلق جسم سے ہوتا ہے. جو بچہ پیدا نہیں ہوا ہے اس سے نہ محبت ہے نہ نفرت. دیکھا ہی نہیں تو نہ محبت ہوگی نہ نفرت. وہاں نور نور کو دیکھ رہا ہے. خالق بھی نور، مخلوق بھی نور، بنانے والا بھی نور، بننے والا بھی نور، اور نور نور سے محبت کر رہا ہے. وہ تبارک اللہ احسن الخالقین. اپنی تعریف خود کر رہا ہے. کیا کہنا اس کا جو بہترین خلق کرنے والا ہے. بہترین خلق کرنے والے نے بہترین کو خلق کر دیا. بہترین بہترین کی عبادت کرتے رہے. اب نور تھا، نور کی پیشانیاں تھیں، وہ تو ہم اپنی سمجھ کے لیے کریں. اس نور کا پسینہ نکلا، اسی میں کوئی قطرہ آدم بنا، کوئی نوح بنا، کوئی ابراہیم بنا، کوئی موسیٰ بنا، کوئی عیسیٰ بنا. اب اس کے بعد اس نور نے نظام جسمانی کو اختیار کیا اس کے دین کو بچانے کے لیے، اس کی مرضی کو بچانے کے لیے، اس کی مشیت کو بچانے کے لیے، اس کے ارادے کو بچانے کے لیے، اس کے حکم کو بچانے کے لیے، اس کی شریعت کو بچانے کے لیے، اس کی پسندیدگی کو بچانے کے لیے، اس کی ناپسندیدگی کو لوگوں پر ظاہر کرنے کے لیے. تو اس نے ان کو نظام جسم میں اس کائنات میں بھیجا. لیکن یہ اسباب مشخصہ اور حرام مطہرہ سے آئیں. ان کے آباء و اجداد کے لیے کفر کا گمان بھی نہ کیجیے. ہم آپ الگ مخلوق ہیں. ہم نجاستوں سے طہارتوں میں آتے ہیں. وہ صرف طہارتوں سے طہارتوں میں گئے اور طہارتوں سے ظاہر ہوئے. اللہ اپنے گھر میں نجاست پسند نہیں کرتا. نجاست کو اپنے گھر میں پیدا نہ ہونے دیتا.
مکمل طہارت ہیں. ان کے لفظ نجاست ان کے بارے میں سوچنا ذہن کی نجاست ہے. گزشتہ سال میں نے شب عاشور اسی عزا خانے سے چیلنج کیا تھا کہ غسل و طہارت کے الفاظ حسین کے لیے کہیں اور دکھا دو. حسین میں، زہرا میں، علی میں، حسن میں، نبی میں نجاست تلاش کرنے کی کوشش کرے وہ نجاست زیادہ ہوتا ہے. اب دیکھیے رسول پیدا ہوئے ابو طالب کی گود میں پلے. میں نے شاید کسی مجلس میں یہ بات کئی مرتبہ شاید کئی مجلسوں میں کہہ چکا ہوں کہ قرآن نجس رحل پر نہیں رکھا جا سکتا. رسول نجس گود میں نہیں پل سکتا. اور جو نجس گود میں پل جائے وہ کوئی اور ہوگا، ہمارا رسول نہیں ہو سکتا. جس تک کہ ہوائیں اپنے آپ کو پاک کر کے جاتی ہیں، جس کے صدقے میں پانی پاک ہوا ہے، جس کے صدقے میں مطہرات عشرہ پاک ہوئے ہیں، جن سے لوگ پاکیزگی حاصل کرتے ہیں انہوں نے اس کے نام سے پاکیزگی حاصل کی. رحمت للعالمین نجس نہیں ہو سکتا، جاہل نہیں ہو سکتا، ناواقف نہیں ہو سکتا، مکروہ آواز والا نہیں ہو سکتا. وہ پلا ابو طالب کی گود میں، علی کعبے میں پیدا ہو کے پلے رسول کی گود میں، سیدہ پلی رسول کی آغوش میں، جناب ختیجہ کا مال خرچ ہوا رسول کے لیے، پاک مال تھا نا. لیکن نجس مال وہ ہوتا ہے جسے عورتیں لوٹ لیتی ہیں. پاک مال وہ ہوتا ہے جسے بیویاں شوہر کی مرضی کے لیے لوٹا دیتی ہیں. ایک صلوات پڑھیں میں آواز اتنے بڑے مجمع کی اتنی تھکی ہوئی صلوات مجھے پسند نہیں آئی. بابا زبان صلوات بھیجی. اب حسن اور حسین پیدا ہوئے تو اس وقت تک طہارتوں کے چمن پر بہار آ چکی. اب یہ اس طرح پل رہے ہیں جیسے کسی چمن میں کچھ خاص پھول ہوتے ہیں ان کا دھیان زیادہ رکھا جاتا ہے. رسول بھی دھیان رکھ رہے ہیں، علی بھی متوجہ ہیں، سیدہ بھی متوجہ ہیں. اب ان کا مزاج یہ ہے کہ ہمیں نانا پہچنوائیں، نانا کو ہم بچائیں. یہ نماز کی حالت میں جاتے ہیں، پشت پر بیٹھ جاتے ہیں، سجدہ طویل ہو جاتا ہے. رسول کی عبادت کے طولانی ہونے کا وسیلہ بنتے ہیں. انہیں رسول کندھوں پر بٹھاتے ہیں. حسن حسین کو نہیں بلند کرائیں، اپنی قسمت کی بلندی دکھا رہے ہیں. ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اتنے بلند نہیں تھے کہ ان کے ورثہ ان کو بچا پاتے. ان کی شریعتیں مٹ گئیں، ان کی لائی ہوئی کتابوں میں تبدیلی آ گئی. میری کتاب میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، میرے دین میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، کیونکہ یہ دین ہر طرف سے گرا ہوا ہے. کہیں علی کی بلندی ہے،
کہیں سیدہ کی طہارت ہے، کہیں حسن کی عظمت ہے، کہیں حسین کی شجاعت۔ اس کے بعد ضدیں بھی ہو رہی ہیں تو رسول سے ہم آپ سمجھتے ہیں ضد ہے، ہم چاہتے ہیں اللہ کی مشیت، ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں، یہ اللہ کی مشیت کو اجاگر کرنا چاہتے ہیں۔ ماں سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اچھا لباس نہیں ہے عید کے دن پہننے کے لیے، دوسرے دن 2 کرتے آ جاتے ہیں، پھر انہیں 2 رنگوں سے رنگا جاتا ہے، ایک صلح کا رنگ ہے، ایک جنگ کا رنگ ہے۔ اب یہ بھی بتا دیا رسول نے کہ میرے بات یہ جس سے جنگ کریں وہ بھی غلط، اور جس سے صلح کریں غلط تو وہ بھی ہے، لیکن بات کو ٹالنے کے لیے صلح کی جا رہی ہے، تاکہ یہ نہ ہو کہ صلح کا موقع آیا تو صلح نہیں کی۔ امام حسن کی صلح میں بڑے راز پوشیدہ ہیں، جو آپ رازدار ہیں، آپ کو معلوم ہے، ہر ایک نہیں سمجھ پاتا۔ اور امام حسین کی جو جنگ ہے یہ الوہیت کے مخالفوں سے ہے، رسالت کے مخالفوں سے ہے، قرآن کے مخالفوں سے ہے۔ حسین کی کوئی ذاتی لڑائی نہیں تھی، اور اس میں بہت سے لوگ یہ کہتے تھے کہ یزید ایسے فاسق و فاجر بد کردار کی حسین بیعت کیسے کر لیتے؟ ابھی یزید بہت مقدس ہوتا، بہت عالی نسب ہوتا، بہت اچھا ہوتا، حسین سے بیعت مانگتے یزید ہو جاتا۔ حسین سے بیعت مانگتے یزید ہو جاتا نا۔ حسین سے بیعت مانگنا کیا تھا؟ رسول سے کوئی کہے میرا کلمہ پڑھیے تو اس سے بڑا منحوس کون ہے؟ علی سے کوئی تلوار دکھا کے میری جوانی میرا اسلحہ مانیے، اس سے بڑا بدقسمت کوئی نہیں ہے۔ کوئی عورت جا کے سیدہ سے کہے کہ آپ بھی مرکز تطہیر، میں آپ سے بڑی طاہرہ، تو اس سے بڑی نجس خاتون کو نہیں جو سیدہ کا دل دکھائے۔ جی چاہے مرد ہو چاہے عورت، جس نے سیدہ کا دل دکھایا اسے رحمت نہیں ملے گی، لعنت سے دیکھیے اب ایسا ہے کہ میں کیا کروں، کچھ لڑکے مسکرا رہے ہیں، مجھے آپ کے مسکرانا شب عاشور اچھا نہیں لگ رہا ہے، کہیے تو میں مصائب شروع کر دوں۔ میں یہ سب کچھ آپ ہی کے خیال سے کر رہا ہوں، ورنہ مجھ میں مولا جانتے ہیں کہ اتنی سکت نہیں تھی، میں چلا آ رہا ہوں، میں جس نے کسی طرح سے پڑھاؤں، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ آپ یہ نہ سوچیں کہ یار اس طرح انہوں نے بالکل ٹال دیا اور کر دیا، لیکن یہ میرا مقصد نہیں کہ آپ شب عاشور ہوٹوں پر مسکراہٹ نہیں آنا چاہیے۔ بیٹا بات سمجھیے، آپ بچے ہیں، اگر ہم آپ کو نہیں منع کریں گے تو کیا کرائے کے مزدور بلائیں جو آپ کو سکھائیں؟ کیا کوئی آپ کو پارسی آ کے بتائے گا، آپ کو یہودی آ کے بتائے گا، آپ کو نصرانی آ کے عیسائی بتائے گا کہ شب عاشور کیسے گزارنا چاہیے؟ جو ہم نے اپنے بڑوں سے سیکھا ہے، جس پر ڈانٹے گئے ٹوکے گئے، وہی آپ کو بتا رہے ہیں۔ تو اگر غلط سیکھا ہے تو غلط بتائیں گے، صحیح سیکھا ہے تو صحیح بتائیں گے، کہ صحیح کو بھی غلط سمجھ لیا ہے تو غلط طریقے سے بیان کرنے لگیں گے۔ تو ہم آپ سے یہ گزارش کریں کہ ہنسیاں مسکرائیے نہیں، کہ شب عاشور کی جو متانت ہے اس کو بالکل دل کے اندر بٹھا لیجیے۔ اب آئیے، حسین آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور مصائب حسین کو گھیر رہے ہیں، گھیرا کریں حسین۔ یزید نے حسین سے بیعت مانگی، زیادہ تر لوگ یزید کے ساتھ ہو گئے، 70,000 مفتیوں نے فتویٰ دیا کہ حسین کا قتل واجب ہے، نمازیوں نے نماز مانی کہ حسین قتل ہو جائیں گے تو 2 رکعت نماز شکر پڑھیں گے۔ ہم آپ زیارت عاشورہ کی 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، ہم حسین پر رونے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، انہوں نے حسین کے قتل پر خوش ہونے کے لیے نماز مانی تھی۔ کچھ لوگوں نے منت مانی کہ روزہ رکھیں گے حسین قتل ہو جائیں، پھر احرام میں تلواریں چھپا کے حاجیوں کے لباس میں لوگ پہنچ گئے تھے کہ حصار کعبہ میں حسین کو قتل کر دیں گے۔ حسین
جانتے تھے کہ کیا ہونا ہے، جیسے ابراہیم جانتے تھے کہ کیا ہونا ہے، جیسے موسیٰ جانتے تھے کہ کیا ہونا ہے، جیسے عیسیٰ جانتے تھے کیا ہونا ہے، جیسے رسول جانتے تھے کہ شب ہجرت کیا ہونا ہے. کوئی ناواقف نہیں ہے. لیکن حسین نے یہ بتا دیا کہ دیکھو یہ اس حد تک کے شقی ہیں کہ یہ حاجیوں کے لباس میں آ کے میرے اوپر قاتلانہ حملہ کر سکتے ہیں. یہ دہشت گرد سپاہی حاجیوں کے لباس میں آئیں. اب بھائی اگر دنیا میں اسلام بدنام ہو رہا ہے اور مسلمان بدنام ہو رہے ہیں تو اس میں بری بات، خطا ہونے کی کیا بات ہے؟ کیوں لوگوں نے مسلمانوں کی شکل اختیار کی؟ کیوں لوگوں نے قرآن یاد کیا؟ کیوں لوگ حاجیوں کے لباس میں ٹہلے؟ قاتل حاجیوں کے لباس میں کیوں گئے؟ اگر اسی وقت پورے مسلمان اٹھ کے کھڑے ہو جاتے کہ ہم ان کے اوپر لعنت کرتے ہیں، ان کا خانہ کعبہ میں داخلہ بند کیا جائے، کوئی اسلحہ لے کے حصار کعبہ میں نہیں جائے گا، تو آج اسلام امن کا مذہب کہلاتا. اب اس کے بعد حسین نے حج کو عمرے سے بدلا اور پھر راستے میں مسلم نے عقیل کی سنانی سنتے ہوئے حسین دوسری محرم کو کربلا پہنچ گئے. اس کے بعد کہا گیا کہ خیموں کو دریا کے کنارے سے ہٹا لیا جائے. عباس نے ایک لکیر کھینچ دی اور کہا جس کی ہمت ہے اس خط کو پار کرے. آقا حسین نے بہن سے کہا کہ تم بلا لو، اس وقت بابا کی طرح جلال آ گیا ہے میرے شیر کو. زینب نے بلوایا کہ میں بے ردا باہر آ جاؤں، یہ کہنا ہے. تلوار توڑ کے بہن کے قدموں میں پھینک دی اور کہا شہزادی سیدانی. عباس کی زندگی میں یہ الفاظ منہ زبان پر نہ لائیے ورنہ عباس جیتے جی مر جائے. 5ویں سے پانی بہت کم تھا اور 6ٹھی کی رات تک کے پانی اتنا کم ہوا کہ 7ویں کو ختم ہو گیا اور 7ویں سے قحط آپ، پیاس، دھوپ، ریگستان، ڈیزرٹ، صحرا، جلتی ہوئی ریت اور پیاسے بچے. سورج چڑھتا جاتا ہے، گرمی بڑھتی جاتی ہے. جنہوں نے عرب کی گرمی دیکھی ہے وہ جانتے 45، 46، 48، 50، 52، 55 ڈگری تک کے ٹمپریچر جاتا ہے. اور کپڑے کی چھولداریاں، کپڑے کے خیموں کے اندر سورج کی کرنوں کی برشیاں در آ رہی تھی. سائے میں بھی سایہ نہ تھا، دھوپ اور سایہ برابر ہو رہا تھا اور بچے پکار رہے ہیں الپیاس العطش کو قد قتلنا، ہائے پیاس ہمیں قتل کیے دیتی. خالی پیالے ہاتھوں میں. اور اس کے بعد پھر وہ پیاس برقرار رہی. صبح کا وقت، نماز صبح، تیروں کی بارش، 33 سے زیادہ شہید، 72 میں 33. اس کے بعد مفرد جنگ، کبھی کوئی صحابی گیا، کبھی کوئی چاہنے والا گیا، کوئی وہاب قلبی جا رہے ہیں، کبھی حبیب ابن مظاہر جا رہے ہیں، کبھی زہیر قین جا رہے ہیں، کبھی چھوٹے چھوٹے بچے جا رہے ہیں. پھر اس کے بعد بھانجے قربان ہو رہے ہیں، یتیم بھتیجا قربان ہو رہا ہے، 32 برس کا کلیل جوان بھائی کمر توڑے دے رہا ہے، 18 برس کا بیٹا آنکھوں کی روشنی چھینے لے رہا ہے. حسین کا یہ جملہ، یا بنیا علی الدنیا بعدک الآفاق، میرے علی اکبر تمہارے بعد اس زندگی پہ خاک ہے. اس کے بعد 6 مہینے کے بچے کو لے کے آئے. اگر تم سمجھتے ہو کہ نعوذ باللہ حسین سے کوئی خطا ہوئی ہے، یہ 6 مہینے کا بچہ دیکھو اس کے ہونٹ پپڑا گئے.
اسے تو پانی پلا دوں. 6 مہینے کا بچہ، 3 بھار کا تیر، کمان کڑکی، تیر سنسرایا، تیر علی اصغر کا گلا، حسین کا بازو، بچے کے گلے سے تیر نکالا. 6 مہینے کے بچے کے جسم میں خون اچھا خاصا ہوتا ہے، لیکن علی اصغر کے گلے سے 1 چلو خون نکلا. آسمان کی طرف دیکھا، نہیں آقا حسین میں نہیں برداشت کر پاؤں. زمین کی طرف دیکھا، نہیں آقا. انکار آسمان کو ہے، راضی زمین نہیں. اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں. چہرے پہ خون مل لیا. اب رخصت آخر کو آئے، خیمے کے دروازے پہ آ کے آواز دی، زینب، ام کلثوم، لیلا، رباب، بھیا کی بیوہ ام فروا، سکینہ، اماں کی کنیز فضہ، علیکن من السلام. میرا آخری سلام قبول کرو. خیمے کا پردہ ہٹا. بہن نے کہا بھیا چلے آؤ، کچھ دیر آگے بیٹھ جاؤ. رسول کی مسند نکال کے بچھائی، رسول کا امامہ بھائی کے سر پر رکھا. اب بھائی کا طواف کیا. اس کے بعد امام فرماتے ہیں سب ہٹ جائیں، مجھے زینب سے تنہائی میں کچھ بات کرنا ہے. بہن دل سنبھالو، بہن یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا. بہن تمہیں ثابت قدم رہنا ہے، تو میرے بعد بابا علی بن جانا، تو میرے بعد عباس بن جانا. بہن یتیم تمہارے سے مرد ہیں، بیواؤں کی نگہداری تم کرو. بہن خیمے چل رہے ہوں گے، بھیا سب کچھ خبر. جاؤ فضہ کو بھیج دو. فضہ کے کان میں چپ کے کہا، روتی ہوئی گئی. ابا میں کچھ چھپا کے لائی، آقا حسین کے ضرورت کر دیا. خیمے کے باہر سے نے کہا فضہ بتا کیا کہا تھا بھیا نے. کہا سیدانی منع کیا کسی کو نہ بتاؤں. فضہ تجھے اماں کی چادر کا واسطہ، فضہ تجھے میرے پردے کا واسطہ، میری قسم ام کلثوم کی قسم بتا دے. کہ سیدانی مجھ سے آقا نے کہا تھا فلاں خیمے میں فلاں صندوقچے میں فلاں کرتا رکھا ہے، وہ لے آؤ. اے بھیا، اے فضہ، یہ تو میرے بھیا کا کفن ہے. مجھ سے بابا نے کہا تھا جب حسین وہ کرتا پہنے اور جگہ جگہ سے جا کر سمجھ لینا اب تمہارا بھائی نہیں بچے گا. چلو سید سجاد کے پاس چلے. بیٹے کے پاس پہنچے. سید سجاد آنکھیں کھولو، بابا آیا ہے. بابا کیا بات ہے؟ کہا ہم جا رہے ہیں. کہ بابا آپ کیوں جا رہے ہیں؟ چچا عباس ان کے بھائی کہاں ہیں؟ کہا قتلا 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 قتلا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ بابا کیا اون اور محمد بھی نہیں رہے؟ کہاں قتلا. کہا قاسم کہاں ہیں؟ کہا لاش پامال ہو گئی. کونیا ٹیکی. علی اکبر کہاں ہے؟ کہا سینہ زخمی ہوا، میں نے برسی کی انی کھینچی، سینے سے خون کا فوارہ میرے سینے تک آیا، لاش نہیں اٹھ رہی تھی، بچوں کو پکارا، تمہاری پھوپھی روتی ہوئی نکلی. کہا پھوپھی اماں ایک نیزہ ایک تلوار چاہیے. کہا کیوں، کیا ارادہ ہے؟ کہا بابا اب جینے کا کوئی موقع نہیں ہے، اب جا رہا ہوں. کہا سید سجاد نسل امامت خطا ہو جائے گی، تمہیں محمد باقر کو رہنا ہے. بندے جہاد اور بندے رسن، ارے توبہ ہے. فرماتے ہیں کہ حکم مصالحہ ہوا شبر کے واسطے، بندے رسن جہاد تھا حیدر کے واسطے.
حکم مصالحت ہوا شبر کے واسطے، خنجر میں لیے ہے میں خنجر کے واسطے، عابد نے عرض کی تن لاغر کے واسطے، فرمایا بیڑیاں ہیں، سلاسل ہیں، توق ہے، عابد نے عرض کی مجھے بچپن سے شوق ہے۔ جائیے بابا جائیے، خیمے کے دروازے پائے جو جناح کی لگام پکڑی، ایک دفعہ رونے لگے، یا فرسان الحجاز و یا ابطال الصبا، میرے شیروں میرے دلوں۔ کوئی رکاب تھامتا تھا، کوئی لجام تھامتا تھا، کسی کے شانے پہ ہاتھ رکھ کے میں گھوڑے پر بیٹھتا تھا۔ آخری سفر ہے آخری، میرے عباس کہاں ہو، علی اکبر کہاں ہو، قاسم کہاں ہو؟ لاشیں تڑپی، کٹی ہوئی گردنوں سے آواز ہے لبیک لبیک یا ابن الزہرا لبیک۔ روئیے روئیے، انشاءاللہ آپ سلامت ہے تو آئندہ سال شب عاشور ملے گی۔ یہ عزا خانے آباد رہے، جان عزا جا رہا ہے۔ آج کی رات آخری رات ہے، 72 کی آخری رات۔ عباس علی اکبر کی آخری رات، اور محمد کی آخری رات، قاسم کی آخری رات، چیمین علی اکبر کی آخری رات۔ آوازیں بلند ہو۔ صحابی رو رہا ہے، امام فرماتے روئے نہیں، کہا اتنا رویا کہ داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی، کہا میں یہ رونا پسند نہیں ہے، جیسے ہماری دادی جنت میں روتی ہے۔ کہا مجھے کیا معلوم کیسے روتی؟ کہا سر کے بال کھولتی ہے، سر بیچ رہی ہے، دانوں بیچ رہے ہیں، وہ بیچ رہے ہیں۔ واہ حسینہ، واہ مظلومہ، آواز سے بلند ہو۔ خدا آپ کو سوائے غم حسین سے اور غم سے محفوظ رکھے۔ رلا رہی تھی دلوں کو لٹی ہوئی سرکار، نہ پیدلوں کے پرے تھے، نہ مرکبوں کی قطار، نہ کوئی حاجی مدرواں، نہ کوئی خدمتگار۔ اجڑ گیا وہ گلستان، خزاں ہوئی وہ بہار۔ مقام پھوکا تھا جس جہاں، نگاہ مڑتی تھی حضور کے در دولت پر خاک اڑتی تھی۔ خیمہ گاہ کے باہر خاک اڑ رہی ہے۔ زینب بھائی ایک ہاتھ سے رکاب پکڑی، ایک ہاتھ سے لگام۔ کہا بھیا میرے کندھے پہ ہاتھ رکھو، گھوڑے پہ بیٹھو، جاؤ۔ یا علی کہہ کے بہن کا سہارا لے کے حسین گھوڑے پہ بیٹھے۔ اب زینب خیموں میں چلی جاؤ تو میں آگے بڑھوں۔ زینب خیموں میں گئی، کہتے میرے نانا کی سواری کے گھوڑے آخری زحمت ہے، اور مجھے میدان میں جب تیری پوسٹ خالی کر دوں تو آ کے بتا دینا بیویوں کو کہ اب حسین نہیں رہا، گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ حسین کہہ رہے ہیں آگے بڑھو۔ کہا تجھے کیا ہو گیا ہے؟ اور روتے روتے اس نے اپنے سمو کی طرف اشارہ کیا، جو کہ دیکھا 4 برس کی بچی سمو سے لپٹی رو رہی ہے۔ نہ لے جا میرے بابا، جو گیا واپس۔ جو گیا واپس نہ آیا۔ اترے، بچی کا ماتھا چوما، سکینہ آپ نہ رولاؤ، بہت تھک گئے، 71 لاشیں اٹھائیے بیٹی۔ بابا ملاقات کیسے ہوگی؟ کہ آپ سکینہ جب موقع ہوگا مل لیں گے۔ نہیں بابا رات ہوگی تو میں آپ کو ڈھونڈتی آؤں کی طرح۔ آ جانا سکینہ، چلی آنا، اور خیموں میں چلی جاؤ، ہمیں جانے دو بیٹی۔ حسین گھوڑا دوڑاتے ہوئے میدان میں آئے، نظر اعلیٰ یمین ہی و شمال ہی، میں منو میں سرو قلب لشکر پر نگاہ ڈالی، ذوالفقار کھچی، تم نے میرے اکبر کو مار ڈالا، تم نے میرے عباس کو مار ڈالا، تم نے میرے قاسم کو مار ڈالا،
تم نے میرے بھائیوں کو مار ڈالا، تم نے میرے دوستوں کو مار ڈالا، تم نے میرے ساتھیوں کو مار ڈالا۔ ایک مرتبہ لشکری یزید سے آواز بلند ہوئی، حسین علی اکبر کا واسطہ تلوار روکو۔ ذوالفقار کا لہو پوچھا، تلوار کو نیام میں رکھا، سر جھکا کے کھڑے ہو گئے، گریبان چاک کیا، گریبان چاک کیا، آسمان کی طرف دیکھا، پروردگار سورج کے رخ میرے سینے کی طرف کر دو۔ سورج کی کرنیں حسین کے سینے کی طرف ہوئی، سر جھکا، چھاؤں محسوس ہوئی، نظر اٹھا کے دیکھا، من حالا بینی و بین ربی، کون میرے اور میرے رب کے درمیان دخل انداز ہو رہا ہے؟ دیکھا جبرائیل پر بہرائے رو رہے ہیں، شہزادے گیسو تلائے ہیں، شہزادے جھولا جھلایا ہے۔ ہٹ جاؤ جبرائیل، ہٹ جاؤ، تمہیں نانا کے واسطہ ہٹ جاؤ، تمہیں بابا کے واسطہ ہٹ جاؤ، ہٹو جبرائیل۔ اب سنیے گا، بیان کرنا میرا کام ہے، آپ کی آنکھیں جانے، سیدہ کا روح مال جانے۔ انشاءاللہ آپ بہت روئیں گے نوجوانوں، کوئی بوڑھا ایسی حالت میں نہ دکھائی دے کبھی۔ حسین کے بعد کوئی نظر بھی نہیں آیا، ایک تیر آیا ماتھے پر، دوسرا تیر آیا شانے پر، تیسرا تیر آیا سینے پر، تلواریں لے کے آ رہے ادھر 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 ادھر، جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی خدا، روئیے روئیے جتنا رو سکتا روئیے، شب عاشور کے آنسو قبر تک کام آئیں گے، حشر میں کام آئیں گے۔ جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی خدا، امت نے مجھ کو لوٹ لیا اور مصیبت۔ اب کون ہے جو حق کا رفاقت کرے آتا ہے یہ گہرے زخم، یہ عالم کا مقتدا، 19 زخم، 19 زخم، تنے چاک چاک پر زینب نکال حسین جاتا تھا۔ روئیے 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 روئیے، زینب نے کہا فضہ چلو، فضہ کے ساتھ گئی، میرا بھیا کہاں ہے؟ حسین نے کہا زمین اتنی نیچی ہو جا کہ زینب مجھے دیکھ لینا، زمین ہے کربلا نیچی ہوں، زینب نے کہا زمین اتنی اونچی ہو جا کہ میں اپنے بھائی کو دیکھ لوں، میں ابو طلحہ کی بیٹی ہوں، زمین اونچی ہوئی۔ آپ مجلسوں میں سنتے آئے نا بچپن سے، زمینیں گڑبڑائے نہیں تھی، بھائی کے اوپر نیچے ہو رہی تھی، بہن کے اوپر اونچی ہو رہی تھی۔ ایک مرتبہ زینب ایک بلندی پہ پہنچی، جو درخت کو وہ پھٹ جائے، جو نہیں کہ وہ بار بار جائے، دل نے زینبیہ کی بلندی، ماں جایا نظر نہیں آتا، بھیا نظر نہیں آتا، چلو چلو خیمہ میں واپس نہیں، سید سجاد اٹھو، تمہارا بابا نظر نہیں آ رہا ہے، تمہیں اپنا خیمے کا پردہ ہٹائیے، خیمے کا پردہ ہوتا، سید سجاد نے کہا پردے مکمل، سید سجاد نے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، کون ہے؟ وہ بھی